خاور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آئرہ کے رشتہ لینے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ فلک بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ فلک اپنی ماں باپ کو بتاتی ہے کہ آئرہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ سب جاننے کے باوجود بھی خاور آئرہ کو اپنانا چاہتا ہے۔ جب آئرہ کے گھر والے یہ بات سنتے ہیں تو وہ یکدم حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ خاور سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ہمارے لیے یہ بڑے فخر اور عزت کی بات ہے کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آئرہ کو قبول کرنا چاہتے ہو۔ خاور جواب دیتا ہے، انکل پلیز ایسی باتیں نہ کریں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آئرہ کے والد کہتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس پر عرفان صاحب کہتے ہیں کہ خاور، میں تمہارے اور تمہاری فیملی کی آمد پر قدر کرتا ہوں، لیکن اس وقت آئرہ جس حالت سے گزر رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی شادی کے لیے ہاں کر دے۔ خاور کہتے ہیں، انکل مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بس آپ ایک بار آئرہ سے پوچھ لیجئے کہ وہ اب کیا چاہتی ہے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ بالکل، میں اس سے ضرور معلوم کروں گا۔ اور پھر عرفان صاحب اپنی بیوی کو بھیجتے ہیں کہ وہ آئرہ سے خاور کے رشتے کے بارے میں بات کرے۔ ادھر آئرہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی امی اس کے پاس آ کر خاور کے بارے میں بتاتی ہے کہ خاور رشتہ لے کر آیا ہوا ہے۔ آئرہ اپنی امی سے کہتی ہے، امی، خاور کا اس طرح میرے لیے رشتہ لے کر آنا مجھے بہت عجیب لگا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں، کیونکہ میرے ماضی نے جو کچھ مجھے بری طرح توڑ دیا ہے، میں اب کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آپ اور بابا کو جو بہتر لگے وہی کریں۔ آپ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ دوستو، آئرہ کی امی پہلے ہی چاہتی تھی کہ خاور کی شادی آئرہ سے ہو جائے، اسی لیے وہ سب کچھ خوش تھی۔ سامنے کہہ دیتی ہے کہ آئرہ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد آئرہ اور خاور کی منگنی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فاریہ کامیار کے دل میں آئرہ کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ہر طرح سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامیار اب بھی آئرہ کے خیالوں میں گم رہتا ہے۔ فاریہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے باہر چلنے کو کہتی ہے۔ کامیار پہلے انکار کرتا ہے مگر بعد میں مان جاتا ہے۔ اگلے دن خاور آئرہ کی امی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آنٹی، مجھے معلوم ہے کہ آئرہ کس حالت سے گزر چکی ہے۔ اگر آپ کی کوئی اعتراض نہ ہو، اگر آپ اجازت دیں تو میں آئرہ کو باہر لے جانا چاہتا ہوں، شاید وہ میرے ساتھ کچھ بہتر محسوس کرے۔ آئرہ کی امی کہتی ہے، بیٹا، میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ جب سے اس کی شادی ٹوٹی ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کچھ دیر بعد خاور آئرہ کو لینے اس کے گھر جاتا ہے۔ ادھر کامیاب بھی اب فاریہ کے ساتھ لنچ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے خاور اور آئرہ بھی اسی ریسٹورنٹ میں آ جاتے ہیں۔ خاور اور آئرہ لنچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک خاور اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالتا ہے اور وہی آئرہ کو پرپوز کر دیتا ہے۔ آئرہ یکدم گھبرا جاتی ہے اور خاور کے اچانک اس طرح پرپوز کرنے سے کچھ غیر آرام محسوس کرتی ہے۔ اسی دوران کامیار کی نظر خاور پر پڑ جاتی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ آئرہ کو خاور کے ساتھ دیکھ کر کامیار کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنی میز سے اٹھ کر خاور کے پاس چلا جاتا ہے اور ہاتھا پائی تک کر دیتا ہے۔ کامیار کہتا ہے، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم آئرہ کو پرپوز کر رہے ہو؟ آئرہ صرف میری ہے، حالات نے ہمیں الگ کیا تھا۔ آئرہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کامیار کے لیے محبت کے بجائے نفرت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، کامیار، خاور کو چھوڑ دو۔ مگر کامیار کہتا ہے، نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر آئرہ کامیار کو زوردار ایک اور تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نہ خود خوش رہتے ہو اور نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہو۔ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ میں کس کی ہوں اور کس کی نہیں؟ میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے بابا نے میرا اور خاور کے ساتھ رشتہ طے کر دیا ہے اور ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے حقیقت قبول کر لو، ہم دونوں ایک دوسرے کے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ آئرہ کی باتیں سننے کے بعد فاریہ کامیار کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔